اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عموماً عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں اس نماز کو کہ بھئی ہمارا تو انتظام نہیں ہے، کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں، آپ کو صرف آخر کی 2 صورتیں یاد ہوں اسی کو دوہرا دوہرا کے پڑھیں، لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا رات میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے، یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں، اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ 8 ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں۔ آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے، یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے۔ اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اذکار کی کثرت کرتے ہیں۔ اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی 2 عمل نہیں ہیں،
کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپورچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپورچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ ایک بہت اہم چیز یاد آ گئی کہ تراویح کے معاملے میں بھی یاد رکھیے گا، بہت سے مردوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 دن اور 3 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، 3 دن میں مکمل ہو گیا اور سمجھتے ہیں تراویح مکمل۔ یہ غلط بات ہے۔ تراویح رمضان کا چاند دیکھ کر شروع ہوگی اور عید کا چاند دیکھ کر جو ہے مکمل ہوگی۔ رمضان کے ہر رات میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، چاہے آپ قرآن مکمل کریں یا نہ کریں۔ قرآن مکمل کرنا یہ مستحب ہے، پورے مہینے رمضان کی تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا 2 دن 3 دن کی تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ماشاءاللہ تراویح مکمل کر لی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط نظریہ ہے، غلط تصور ہے، اور یہ ایسا نظریہ ہے جو عبادتوں سے بھاگتا ہے۔ اپنے مسجدوں میں ائمہ اور حفاظ کو بھی پریشان نہ کریں، امام صاحب جلدی، امام صاحب 5 منٹ تاخیر کیوں ہو گئی، امام صاحب آپ بہت سلو پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی اپنی زندگی میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں رہتے، صحابہ بھی عبادتوں میں رہتے، تو ہم کیوں عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں؟ رات کے نمازوں کی ابتدا ابھی سے کر لیجئے، ابھی اسی ہفتے میں رات میں عبادت کو آپ شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا۔ تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں۔ یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی،
اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع ہیں. اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی، جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے. سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر. سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل. اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں. یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین
ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو سٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے، آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے گا، اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔
बनी नौ आदम हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया मुतअद्दिद रिवायतों में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुतअद्दिद आयतों में बयान फरमाया कि इस दुनिया में आने का मकसद एक इंसान का क्या है। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुल ज़ारियात में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो मेरी इबादत करें और मुझे राजी करें। और इबादत का मतलब भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इबादत हर उस काम को कहते हैं जो अल्लाह को राजी करने की गरज से किया जाए, अजर और सवाब को हासिल करने के लिए किया जाए, और शरीयत के दायरे और शरीयत के उसूल के मुवाफिक किया जाए, वो इबादत है। इंसान की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए उलमाए किराम ने इबादत की दो किस्में बयान फरमाई। एक है इबादत बिल वास्ता और एक है इबादत बिला वास्ता। एक है डायरेक्ट इबादत, मसलन अभी हमने नमाज अदा की मगरिब की, ये जो हमने रुकू किया, ये सजदा किया, कुरान की तिलावत की, इसका बुनियादी और डायरेक्ट मकसद अल्लाह की इबादत करना है कि नहीं है। इसी तरह इबादत की एक और किस्म है इबादत बिल वास्ता, किसी चीज के जरिए इबादत करना, इनडायरेक्ट इबादत जिसे हम कह सकते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं और इस नियत से खा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और ये जो कुव्वत खाने से मुझे मिलेगी मैं अल्लाह के दीन के लिए सर्व करूंगा, ये भी इबादत है। हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को शरीयत के उसूलों के तहत कर रहे हैं, नबी की तालीमात के मुताबिक कर रहे हैं, और इस नियत से कर रहे हैं कि इसके जरिए जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा इंशाअल्लाह इसका एक हिस्सा मैं अल्लाह के दीन में लगाऊंगा, अपने बच्चों और घर वालों को पालूंगा, परवरिश करूंगा, ये भी इबादत है। तो एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए जो आयत शुरू में मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहने का हुक्म दिया, कुल आप कह दें इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब के सब अल्लाह के लिए, जो तमाम जहानों का रब है। यानी मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा दौड़ना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, मेरे सदकात, मेरा उम्रा, मेरा हज, मेरी कुर्बानियां, सारी चीजें अल्लाह के लिए। हम तिजारत भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर की फजीलत भी बयान की ना, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, शुहदा और नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो तिजारत जिसे हम समझते हैं कि भाई ये तो दुनियादारी है, ये अलग बात है कि कोई अगर तिजारत में इस तरह मुनहमिक हो जाए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो जाहिर है ये गलत है और ये दुनियादारी है। लेकिन अगर तिजारत भी वो सही नीयत के साथ, सही उसूलों के साथ कर रहा है तो अल्लाह ने उस तिजारत को भी इबादत की एक शक्ल दे दी। और उस तिजारत के करने वाले शख्स जिसके अंदर ये खुसूसियात हो कि वो सच्चा हो, दयानतदार हो, अमानतदार हो, ये वो शख्स होगा कि कयामत के दिन अंबिया की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है, कितना आसान कर दिया अल्लाह ने हमारे लिए इस जिंदगी को। जबकि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने हर वक्त नमाजें फर्ज नहीं की कि दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे के हर मिनट नमाज पढ़ना जरूरी है। अल्लाह चाहता तो करता और उसका हक था कि वो करे, लेकिन उसने बंदों का लिहाज रखा, बंदों के तकाजों का लिहाज रखा, इंसानी फितरत का ख्याल रखा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल वास्ता इबादतें भी दे दी और बिला वास्ता इबादतें भी दे दी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी दर हकीकत अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजरनी चाहिए, तुम कामयाब हो जाओगे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं। ये दीन, जब नमाज पढ़ो तो दीन, जब बाजार में तिजारत करो तो दुनिया, जब स्कूल और कॉलेज जाओ तो दुनिया, जब मस्जिद में आ जाओ तो फिर दीन। ये कॉन्सेप्ट दर हकीकत गलत है और इस कॉन्सेप्ट ने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया।
اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ. یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یہ دین قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے. قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے. شیطان، اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے، قیامت تک. شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجیے. میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین. جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے. لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا. اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر. جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟
اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے۔ اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے۔ دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا، میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا، میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا، یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا۔ یہ ہے کبر دین کے راستے سے۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو، کر تو لوگے، لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں۔ شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا۔ ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کی غلامی میں لگا دے۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے۔ حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔
آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے، اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیجیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि वो अपनी डिजायर्स को मेरी शरीयत के ताबे न कर दे। उसकी ख्वाहिशात, उसकी चाहत, उसकी डिजायर्स नबी की तालीमात के मुवाफिक हो, उसके मुखालिफ ना हो। वेस्टर्न दुनिया क्या कह रही है? एब्सोल्यूट फ्रीडम, मुतलक आजादी उस वक्त है जब आपकी ख्वाहिश जिस चीज को करने की है उसमें किसी चीज की रुकावट ना हो। अगर आपकी ख्वाहिश है जिना करना है, करिए, कोई मजहब रुकावट नहीं बन सकता। अगर मजहब की वजह से रुक रहे हैं, आप बैकवर्ड हैं, कंजर्वेटिव हैं और आप दर हकीकत गुलामी में मुब्तला है। आपको सूदी लेन देन करना है, सूदी लेन देन कीजिए बड़े शौक से। सूद लेना और देना, अगर इससे कोई किताब तुम्हें रोक रही है, कोई खुदा तुम्हें रोक रहा है, कोई मजहब तुम्हें रोक रहा है और तुम रुक जा रहे हो, तो जान लो कि तुम कंजर्वेटिव हो और तुम ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हो। ये बातें आती है कि नहीं आती? आती है ना। अब आप बताइए, हम हकीकी दज्जाल के खुरूज के जमाने से कितना करीब हैं? ये सारे फितने तो दर हकीकत छा चुके हैं हर जगह पे। आप इकोनॉमी के मैदान में जाएं, कैपिटलिज्म को कैसा गलबा हासिल है। कैपिटलिज्म के खिलाफ आप काम करके देखें, रातों रात आप गायब हो जाएंगे। सियासत के मैदान में आ जाएं, सेक्युलरिज्म को ऐसा मुकद्दस निजाम बनाकर पेश किया गया कि आप उस निजाम के खिलाफ बोलकर देखें क्या हाल किया जाएगा। आप इंडिविजुअल इंसान की लाइफ में आ जाए, किस तरह लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया, आप उसके खिलाफ बोलकर देखें आप पर कैसी तानो तशनी होगी, आप कैसे एंटी ह्यूमन राइट्स करार दिए जाएंगे। औरतों का मसला आ जाए, कैसे फेमिनिज्म को उनके दिलो दिमाग में घोल कर पिला दिया गया। आप हिजाब की बात करने की जुर्रत तो करके देखें, फिर आपके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये जमाना आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि जिस वक्त इस दीन पर कायम रहने वाला शख्स ऐसा होगा कल काबिज़ अलल जमर, आग के अंगारे को थामे रखने वाला। अब आप आग के अंगारे को हाथ में कितने ही सेकंड रख सकते हैं? रखना है, मजबूती से पकड़ें। तकलीफ हो रही है लेकिन झेल रहे हैं। ऐसा जमाना आएगा कि जब दीन पर अमल करना आग के अंगारे को थामे रखने के मुकाबले में होगा और उस जैसा होगा। हम उसी जमाने में आते जा रहे हैं मेरे भाई। और इस वक्त याद रखें, चारों तरफ से इस बात की कोशिश है कि नौजवान लड़के और लड़कियों को ईमान से दूर करो। इसीलिए ऐसे ऐसे डाउट्स और शुबहात क्रिएट किए जाते हैं कि आप मजहब के ताल्लुक से, बिलखुसूस इस्लाम के ताल्लुक से तजब्जुब में पड़ जाएं, डाउट में पड़ जाएं। भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो गलत है। अब आप जज कैसे कर रहे हैं, कैसे आप हकम बन रहे हैं? दुनिया के बनाए हुए अपने स्टैंडर्ड्स को हकम बना रहे हैं, उससे आप तय कर रहे हैं। वही इलाही को, रेविलेशन ऑफ अल्लाह को हम जज कर रहे हैं अपनी महदूद अक्ल से। इससे बड़ी हमाकत और बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता कि एक इंसान अपनी अक्ल जो कि नाकिस भी है और लिमिटेड भी है, उससे अल्लाह की लामहदूद हिकमत को जानना चाहे, उसका इहाता करना चाहे। ऐसा हो नहीं सकता। जब जब अक्ल को वही के ऊपर तरजीह दी गई वो इंसान गुमराह हुआ। जब जब वही इलाही और रेविलेशन ऑफ अल्लाह पर इंसान ने अपनी रीजनिंग को तरजीह दी है, उसे प्रायोरिटाइज किया है, वो इंसान गुमराही का शिकार हुआ। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने बार बार कहा अक्ल नहीं रखते, जरा जमीन और आसमान पर गौर करके देखो, अक्ल नहीं रखते। लेकिन ये बता दी कि भाई तुम्हारे पास जो अक्ल है इसकी एक बाउंड्री है, इसकी एक लिमिटेशन है। उस बाउंड्री के बाहर की चीजों को जानना है तो अब तुम अक्ल से नहीं जान सकते। किस चीज से जानोगे? वही इलाही, रेविलेशन ऑफ अल्लाह जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, चूंकि ये दर हकीकत मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेकर आई। वही एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो मोस्ट एक्यूरेट है, बिल्कुल सही और सटीक, इसमें गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सोर्स ऑफ नॉलेज बराह रास्त अल हकीम और अल अलीम की तरफ से आई, ऑल वाइज ऑल नोइंग की तरफ से। ऑल वाइज और ऑल नोइंग जात कभी खता कर सकती है? खता इंसान वहां करता है जिस चीज का इल्म ना हो, गलती हो गई। अब अल्लाह की जात अल अलीम है, ऑल नोइंग, हर चीज का इल्म रखने वाली, और अल हकीम भी है कि कोई काम बगैर हिकमत के नहीं करते। अब आप बताइए ऐसी जात से खता हो सकती है? नहीं हो सकती।
تو جو وحی اس کی جانب سے آ رہی ہے اس میں خطا اور غلطی کا امکان تک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کی حکمت کو نہ سمجھ پائے. بیونڈ آور ریزن کوئی حکمت اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے لیکن وہ عقل کے مخالف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھئی میری عقل کچھ ہے کہے گی، آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا. جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، گمراہ کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے؟ ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. رسول اللہ، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا بھائی. اچھا رسول نے چونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے اب جو کہہ رہے ہیں ہر حال میں ماننا نہیں، ویریفائی کرنا. یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے. یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا اگرچہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے، آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہے فرق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. لہذا موجودہ زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہر شعبے میں